عورت ضد پہ آئے تو چاہت تو کیا بادشاہت کو بھی ٹھکرا دے۔ دکھ ملے ہیں اچھا چلو ہمت کرو، جینے کی کن فایا کون کا مالک بیٹھا ہے۔ ماتم کیجیے ہماری بے بسی پر، چاہ کر بھی رابطہ نہیں کر سکتے۔ جانتی ہو تمہارا مجھ سے بچھڑنا میری زندگی کا وہ خسارہ ہے جو مجھے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دے رہا۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دیکھ کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم، کسی کے لیے ترستا ہوا۔ نئی محبت ہمیشہ بہتر، جبکہ پرانی چاہت ہمیشہ بیکار نظر آتی ہے کم ظرف لوگوں کو۔ خوبصورت الفاظ کا انتخاب اور پھر ان کی صحیح ترتیب دل جیت لینے کا ایک آسان نسخہ ہے۔ اپنے آپ کو خود چپ کروانے سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ یاد کریں آپ نے اس کے لیے کتنی کوشش کی تھی جو کوشش کیے جانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ دکھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لیں کون سا دکھ بڑا ہے کون سا چھوٹا، ہر دکھ کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنا دکھ زمین آسمان سے بھی بڑا لگتا ہے۔ مرد جب عورت کے دل سے اتر جاتا ہے نا تو وہ جتنی کوشش کر لے واپس عورت کے دل میں نہیں آ سکتا۔ عورت کا دل کوئی کرائے کا مکان نہیں ہے، جب چاہے بسا لیا، جب چاہے خالی کر دیا۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی کشمکش اور مشکل کے بعد کسی پر کیا ہوا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور ان کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ محبت اور رحم انسان کے اندر کی دو نہریں ہیں، اگر پوری قوت سے بہتی رہیں تو انسان کے اندر کوئی برائی نہیں رہ سکتی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی مضبوط ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ نکاح نامے میں محبت کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن نکاح اگر مرضی کے خلاف ہو اور دل میں پہلے سے کوئی موجود ہو تو دو زندگیوں کا کھانا خراب ضرور ہو جاتا ہے۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے مرد نفس کی وحشت میں مست ہو کر اس کے پاؤں چومتے ہیں۔ خاموشی بھی ذات خود الفاظ ہوتی ہے، لیکن اسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسے وہی سمجھ سکتا ہے جس سے ہمارا روح کا رشتہ ہو۔ جس مقام پر آپ ہو، آپ سے پہلے بھی ہزاروں لوگ یہاں تک پہنچے، بس کچھ یاد آتے ہیں عمر بھر اور کسی کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اگر عورت میں صبر اور عقل مندی نہیں ہے تو کبھی بھی مرد کی محبت حاصل نہیں کر سکتی۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم کھائے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟